آج کے آپ اگر اخبارات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وفاقی کابینہ نے اب بتا دیا ہے کہ وزیرستان کے واقعے کے اندر واقعتاً ان کے دو ممبران، ان کی اسمبلی کے دو ممبران ملوث تھے۔ ایک گھناؤنا جرم ہے اور اس جرم کی پاداش میں جو بھی کارروائی کی گئی ہے، وفاقی کابینہ اور وفاقی حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ظاہر ہے علی وزیر اور داوڑ دونوں ایک بدترین، آفیشلی بدترین ریاست کے خلاف کیے گئے جرم کے الزام کے حصار کے اندر ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے ان کے جتنے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں بطور ممبر قومی اسمبلی وہ ضبط ہو جانے چاہیے، کم از کم آفیشیل بیانیے کی صورت میں، اور ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے جو قانون ڈیمانڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اب داوڑ کے انٹرویو کے اوپر ایک صحافی کو جیل میں بھیج دیا گیا، اس کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت، ایم پی او کے تحت جیل کے اندر رکھا گیا اور کہا گیا کہ ان کے انٹرویو سے خلفشار پھیلتا ہے۔ وہ معاملہ جو آج سے تقریباً 2 سال پہلے اسلام آباد پریس کلب کے آگے ایک قتل کی تحقیقات کی ڈیمانڈ کی صورت میں ابھرا تھا، اب پاکستان کی انتظامیہ اور ریاستی اداروں کے لیے درد سر کیسے بن گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ 2-2.5 سال کے اندر وہ کیا عمل ہے جس کے ذریعے ہم ان گریونسز کو، ان ڈیمانڈز کو ایڈریس نہیں کر پائے، اور آج حالت یہ آ گئی ہے کہ جو سٹنگ اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو چیک پوسٹوں کے اوپر حملے کرنے کے الزام کے حصار کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ احتجاج جس کے اندر تمام سیاسی قوتیں اس وقت کے وزیر اعظم سمیت شرکت کیا کرتی تھیں، اب لوگوں کی لاشوں کو اٹھانے پر منتج ہو رہے ہیں؟ اس سوال کا جب تک ہم جواب تلاش نہیں کریں گے ہم ٹامکٹوئیاں مارتے رہیں گے اور قومی وحدت کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اب معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پر قتل و غارت گری ہوئی ہے، معاملہ یہ نہیں ہے کہ کابینہ نے اس مقدمے کی تفصیل کیسے بیان کی ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ علاقے اب فاٹا نہیں ہے، یہاں پر ایف سی آر لاگو نہیں ہوتا، یہ ضم ہو کے کے پی کے کا حصہ بن گئے ہیں، یہ اضلاع ہیں جہاں پر نارمل ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے، یہاں پر کورٹس کی جورسڈکشن موجود ہے، یہاں پر ہونے والے واقعات ان واقعات کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے جو کسی زمانے میں ٹرائبل بیلٹ میں ہوا کرتے تھے اور جن کی پوچھ پرتیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو قانوناً وزیرستان کے ضلع کے اندر جو واقعہ ہوا، کیا واقعتاً ہم اس کو تحقیق کے بغیر کارپٹ کے نیچے ڈال کر اور ویسے ہی چلائیں گے جیسے ہم نے ماضی کے اندر ان علاقوں کے اندر تفتیش کو چلایا جن علاقوں میں ریٹ کی نارمل سٹیٹ جو ہے یا سسپینڈ تھی یا موجود نہیں تھی؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وزیرستان نہیں ہے جہاں پر ایف سی آر لاگو ہوتا تھا، یہ وہ وزیرستان ہے جس کو باقاعدہ انٹیگریٹ کر لیا گیا، اب یہ ضلع ہے۔ دوسری بات، اب صحافیوں کو گرفتار کرنے سے کیا واقعتاً آپ اس ڈیبیٹ کو روک لیں گے؟ میں نے کل کی سبمیشن کے اندر گزارش کی تھی کہ پی ٹی ایم کا جتنا بیانیہ ہے یا ان کے ساتھ منسلک لوگوں کا جتنا بیانیہ ہے یا اس کے اوپر جو احتجاج ہے جو پی ٹی ایم تک محدود نہیں ہے، کل آپ نے دیکھا اختر مینگل صاحب کی اسپیچ کیسی تھی اور انہوں نے اس کے اندر کیا باتیں کی۔ عوامی نیشنل پارٹی کا بیانیہ دیکھ لیں یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا بیانیہ دیکھ لیں، دوسری جماعتوں نے بھی اس کے اوپر کمیشن بنانے کی تجویز دی ہے۔ تو آپ اس بیانیہ کو دیکھ لیں، یہ تمام کا تمام بیانیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے، باہر سے لوگ بیٹھ کر اس کے اوپر بلاگ رکھ رہے ہیں، جو متبادل آپ کو پوائنٹ آف ویو نظر آتا ہے اس کو روک آپ نہیں سکتے، وہ بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے، اور جو یہ غلطیاں کریں گے اس کے نتائج اس بحث کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم نے محض چند بیانات دلوا کر یا کابینہ سے انڈورسمنٹ اگر ہم نے کر دی ہے تو اس کے اوپر بحث رک جائے گی، یہ رکنے کی نہیں ہے۔ تیسری بات، جب نواب اکبر بگٹی کا واقعہ ہوا تھا اس وقت ایک بہت ہی اہم افسر نے چند صحافیوں کو بلا کر ڈی بریف کیا تھا، میں اس گروپ کا حصہ تھا، اور بتایا تھا کہ یہ بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف اور ہم نے اسے نبرد آزما ہونا ہے، یہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی سازش ہے۔ اور پھر ایک وہ تاریخی جملہ جو ابھی تک میرے ذہن میں موجود ہے کہ ہم اس سازش کا کلا کما کریں گے اور ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ کن کو نہیں چھوڑیں گے اس کی وضاحت انہوں نے نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کی وحدت کے خلاف جو لوگ کام کرتے ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔
جس کے اوپر میرے کولیگ نے سوال کیا کہ جب آپ چھوڑیں گے نہیں تو کب تک پکڑے رکھیں گے اور کن کن کو پکڑیں گے؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ بڑا اہم سوال تھا کہ انتہائی اقدامات اٹھانے کے بعد ریاستیں اور حکومتیں اپنے ہاتھ باندھ لیتی ہیں۔ جب صحافیوں کو آپ جیل میں ڈالنے لگ جائیں، جب گولیاں چلنے لگ جائیں، جب ممبران جو ہیں اسمبلی کے وہ یا مفرور ہوں یا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہوں یا تفتیش جاری ہو، تو اس کے بعد ریاست اور حکومت کے پاس آپشنز محدود رہ جاتی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ بلوچستان نہیں ہے، یاد رہے کہ یہ 80-90 سال کا بوڑھا اس کے اندر انوالو نہیں ہے، یہ ایک جنریشنل چینج ہے۔ احتجاج کا حق مانتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں سے ہم اتفاق نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھ کر کہنا ہے، یہ تم اس طرف اور میں اس طرف کی اسٹریٹجی کے تحت معاملہ نہیں چلا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جواں سال ہیں، جن کے اپنے ویوز ہیں، جو ایگریسو ہیں، سوشل میڈیا جن کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے، اور ان کی سپورٹ بہت ساری جگہوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو صرف یہ نہ سمجھے کہ وزیرستان تک یہ معاملہ ہے، اور پھر یہ بارڈر ایریاز ہیں افغانستان کے ساتھ، یہاں پر درجنوں اور ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو ان معاملات کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹریٹجی ہمیں وہی لگتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، لیکن وہ سوال جو نواب اکبر بگٹی کے واقعے کے بعد پوچھا گیا تھا وہ ابھی تک موجود ہے۔ جب آپ چھوڑیں گے نہیں تو کتنی دیر تک پکڑے رکھیں گے، اور جب پکڑے رکھیں گے تو کب تک پکڑے رکھیں گے، اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اس وقت کا جو واقعہ ہوا اس کے نتائج ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم پھسلتے چلے جائیں، کسی نہ کسی جگہ پر اس معاملے کو روکیں اور افہام و تفہیم کے ذریعے اس کو حل کریں۔ یہ معاملہ ایسے طے نہیں ہوگا جیسے ہم طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔